الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب چھوٹے بچوں کی روح قبض کی جاتی ہے، معصوم بچوں کو فرشتے ماؤں کی گودوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی جاننے کے باوجود فرشتوں سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کا لخت جگر اٹھا لیا ہے۔ جی یا اللہ، تم نے میرے بندے کا پھول اٹھا لیا ہے۔ جی ہاں یا اللہ، تم نے میرے بندے کا پھل توڑ لیا ہے۔ جی ہاں یا اللہ۔ اچھا، جاننے کے باوجود اس کی ادائیں ہیں۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، جب میرے بندے کا پھول تم نے اٹھایا، پھل توڑا، لخت جگر اٹھا لیا، تو مجھے یہ بتاؤ میرے بندوں نے کیا کہا؟ اس لخت جگر اور نور نظر اور معصوم بہشتی پھول کے ماں باپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور یہ بھی اللہ کا تھا اور اللہ کے پاس ہی چلا گیا، ہم راضی ہیں اس کی تقدیر۔ تو جب یہ بندوں کا بولا ہوا جملہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے والدین کے نام جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، حمد والا مکان، حمد والا بنگلہ، حمد والا گھر۔ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے، اتنی بڑی ٹینشن ہوئی ہے، اتنا بڑا دکھ ٹوٹا ہے، اتنے بڑے غم کے پہاڑ اس گھر میں آئے ہیں، مگر ایسے حالات میں یہ رب کو نہیں بھولے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ میرے محترم دوستوں مومن کی شان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس جملے میں اگر غور کیا جائے تو بہت بڑا تسلی کا سامان اس جملے میں پڑا ہوا۔ انا للہ کا ترجمہ کیا؟ ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جب ہیں ہی اللہ ہی کے تو جس کا مال ہے وہ اگر لے جائے تو پھر دکھ کس چیز کا، ارمان کس چیز کا، غم کس چیز کا؟ تکلیف ہوتی ہے، بشری تقاضا ہے، اللہ نے جذبات رکھے ہیں، محبت رکھی ہے، عقیدت رکھی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر ایمان والا بندہ دکھوں کے اندر بھی، غموں کے اندر بھی، انتہائی پریشانیوں کے حالات میں بھی خدا کو نہیں بولتا، وہ حدوں کو کراس نہیں کرتا، یعنی کہ دکھ آ گئے ہیں تو پھر اللہ کو معاذ اللہ بک بک کرنے شروع کر دیں یا اللہ کے دین پر کوئی بکواس شروع کر دیں، مومن کی یہ شان نہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، یہ دنیا کا ضابطہ ہے،
کل من علیہا فان، بچنا کسی نے نہیں ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی موحد ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی سچا ہے، کوئی جھوٹا ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ اب دیکھو فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اس کے کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا میں نے بھی مرنا ہے، مگر اللہ نے سمندر میں جس دریا کو کہتا تھا نا کہ یہ دریا میرے ماتحتی میں چل رہے ہیں، اللہ اسی میں ڈبکیاں دے دے کے اسے مار ڈالا۔ اور قارون جس کا اتنا خزانہ، جس کی چابیاں کی جماعت اٹھاتی تھی، تو اللہ پاک نے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ شداد جس نے جنت بنوائی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان سے جنت کا نقشہ پوچھا تو انہوں نے بتایا، تو اس نے کہا یہ تو میں دنیا میں بنا سکتا ہوں، دنیا میں جنت بنا ڈالی، مگر جب دیکھنے کے لیے گیا عین جنت کے اس مین گیٹ پر اللہ کا آرڈر آیا اسے اٹھا لیا، اس کی روح قبض کر لی جائے، اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اس امت کا ایک بہت بڑا ظالم ہٹلر ہو گزرا ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کے سروں کے مینار کھڑے کر دیے تھے، اتنے لوگ قتل کیے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں، اور وہ خود کیا ہوا، ایسی کوئی ٹینشن بنی، خود کشی کر کے مرا اور اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ یزید جس نے آل رسول کو ذبح کروایا ہے حکومت کے لیے، تخت کے لیے، تو 3.5 سال سے زیادہ اس کی حکومت نہ چل سکی۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، جس وطن عزیز پاکستان میں بیٹھے ہو، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے حکمران، کتنے سلطان اور کتنے وزرائے اعظم، کتنے صدور وہ کدھر چلے گئے؟ ذوالفقار علی بھٹو کہاں ہے؟ جنرل ضیاء الحق شہید کہاں ہے؟ یحییٰ خان کہاں ہے؟ پرویز مشرف کہاں ہے؟ کتنے سلطان آئے؟ تو دلائل یہ بتاتے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر کسی نے اپنے اپنے ٹائم پہ جانا ہے اور رہنا ہے، تو وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات نے رہنا ہے۔ اور اگر بندہ سمجھے تو ایک ایک بات بندے کو نصیحت کرتی ہے۔ دیکھو جب ہم دنیا میں آئے تھے بالکل بے بس تھے، کمزور تھے، لاچار تھے، نادار تھے، خود کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، اور ہمیں کسی اور نے نہلایا تھا، دین ہی اسی طرح۔ جب آخر وقت آتا ہے، بندہ کمزور ہے، لاچار ہے، نادار ہے، اور خود غسل نہیں کر سکتا، آتے ہوئے بھی کسی اور نے غسل کرایا تھا اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی کسی اور نے غسل کروانا ہے، یہ ہے انسان کی پوزیشن۔ تو انسان غرور کس بات کا کرتا ہے، آکر تاکر کس بات کی کرتا ہے؟ اور کفن کے بارے میں بڑی عجیب بات کہ جس نے کفن بنایا، کفن کا کپڑا اس نے بیچ دیا، اور پھر جس نے کفن خریدا اس نے پہنا نہیں ہے، اور جس نے پہنا ہے اس نے دیکھا نہیں، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں، اور جس نے پہنا ہے اس نے دیکھا نہیں۔ اگر انسان تھوڑی سی توجہ کرے اس کفن سے بھی انسان کو بہت بڑی نصیحت حاصل ہے۔ بہرحال اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے کی فکر اور مرنے کی تیاری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا